فائز کو بہت برا لگتا ہے حریم کو مدثر کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ کر۔ لائبہ بھی وہاں آ جاتی ہے۔ وہ فائز سے کہتی ہے کہ ہم لوگ حریم کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی اور ٹھکانہ نہیں ملا۔ تو فائز غصے سے بے قابو ہو جاتا ہے۔ وہ حریم کے گھر آتا ہے، وہاں وہ حریم کی بے عزتی کرتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ آپ کو پوری دنیا میں کوئی ٹھکانہ، کوئی کونا نہیں ملا تھا جو آپ اس جھوٹی اور مکار لڑکی کے ہاں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تو حریم یہ سن کر کہتی ہے کہ گلاب اپنی فطرت سے بے بس ہے اور کانٹے اپنی عادت سے مجبور۔ وہ خود کو گلاب اور فائز لوگوں کو کانٹا کہہ رہی ہے، لیکن وہ کیا کرے، وہ بہت نرم دل ہے، اسی وجہ سے اس نے فائز لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ مدثر بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ فائز کہتا ہے کہ میں اب تمہاری ان ڈائلاگ کے قابو میں نہیں آنے والا، میں وہ بے وقوف فائز نہیں رہا جو نکلی اور جھوٹے برتنوں کا خریدار ہوا کرتا تھا، میں بہت بدل چکا ہوں۔ تو حریم کا باپ بھی وہاں آ جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو حریم اتنی ہی بری لگتی ہے تو اسے زنجیروں سے آزاد کر دیں جن کی وجہ سے میری بیٹی کے پاؤں لہو لہان ہو چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کے گھر خوشیوں سے بھر دوں، اور آپ لوگ ہیں کہ ایک ایک کر کے ہمارے گھر آ رہے ہیں اور میری بیٹی کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ کہکشاں بیگم کو بہت برا لگتا ہے۔ لائبہ جانتی ہے کہ اس کی ماں کی وجہ سے بھابھی اور فائز کے درمیان یہ دوریاں آ چکی ہیں۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ فائز اور حریم بھابھی سے معافی مانگ لیں اور ان کو سچ بتا دیں۔ تو کہکشاں بیگم کہا کسی کی ماننے والی ہیں۔ وہ ناصر کے پاس جاتی ہے جہاں ناصر اپنی بیماری سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں 2 گنا پیسے دوں گی اگر تم حریم کی طلاق کروا دو۔ تو دوسری طرف حریم کے دل پر قیامت گزر جاتی ہے کیونکہ فائز نے مدثر اور سب لوگوں کے سامنے اس کی خوب انسلٹ کی تھی۔ کیا حریم واقعی فائز سے طلاق لے لے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے خمار۔